نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہود کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے، ان کی تاریخ، ان کے تاریخی واقعات، ان کے رویے اور ان کا کردار۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہا کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی یہود پر جو تورات نازل کی گئی تھی اس پر تو ہمارا ایمان ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن مجید کو، تورات کو جھوٹا تو نہیں کہتا، قرآن مجید کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے قرآن کو ماننے کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کی تصدیق کی وجہ سے تورات کو تصدیق حاصل ہوئی ہے۔ یعنی تورات اور زبور اور انجیل جو ہیں یہ کتابیں تاریخی طور پر ثابت ہی نہیں ہوتی، یہ تو قرآن مجید کا احسان ہے کہ قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا اور یہ بتایا انسانیت کو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں۔ تو اس احسان کو مانتے ہوئے انہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا قرآن مجید کو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ایمان لائے ہو جو تم پر نازل کیا گیا، چلو ہم اسی کو مان لیتے ہیں۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے؟ اگر تمہارا اسی پر ایمان تھا تو اس کے تحت تو یہ نہیں لکھا گیا کہ انبیاء کو قتل کرو، تو تم انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو پھر تمہیں کم از کم اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ اگر تم تورات، زبور، انجیل پر ایمان لاتے ہو تو پھر انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی آئے بڑی کھلی اور واضح نشانیاں لے کر۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے باوجود تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، یعنی سب کچھ دیکھتے بالتے ہوئے معجزات کو اور تاریخی واقعات کو اور جتنی نشانیاں ان کو دیکھتے ہوئے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور فرمایا کہ تم تو ہو ہی ایسے، تم اسی طرح ظلم کرنے والے ہو۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ حق بات کو باطل کی جگہ رکھ دینا، باطل کو حق کی جگہ رکھ دینا، اس کی پلیسمنٹ کو چینج کر دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ چیزوں کی پلیسمنٹ کو چینج کرنا یہ ہے ظلم کا اصل مفہوم۔ انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور فرمایا کہ جب ہم نے تم سے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو اللہ پھر دہرا رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، میثاق اور وعدہ لیا تھا اور تم نہیں مان رہے تھے تو کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، یعنی پہاڑ تمہارے سروں پر لٹکا دیا کہ مانو، مانتے کو نہیں مانتے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، تو اور تمہیں کہا کہ پکڑو جو تمہیں دیا گیا ہے قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یعنی اللہ کے احکامات کو، وَاسْمَعُوا، اور میری بات کو سنو۔
سننے کا مطلب یہ ہے کہ سنو اور اطاعت کرو. تو کہتے ہیں یہ اتنے پھر کم وقت تھے. فرمایا کہنے لگے قالوا سمعنا، کہا کہ ہم نے سنا، وعصینا، لیکن ہم نے مانا نہیں. یعنی یہ بالکل دل میں کہتے تھے، زبان سے کہتے تھے سمعنا سمعنا، لیکن وعصینا، ہم نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں. سن تو لیا ہم نے لیکن ہم نافرمانی کریں گے. جبکہ اللہ والوں کا شعار یہ ہے قالوا سمعنا واطعنا، کہ یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی. لیکن یہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا بس لیکن ہم اس کی نافرمانی کریں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پھر بٹھا دی. پھر اللہ کہتا ہے جاؤ، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جا پھر کھے کھا، جاؤ پھر جاؤ جو کرنا ہے مرو، پھر کنویں کے اندر گرو. تو پھر بچھڑے کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی گئی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، فرمایا کیسا عجیب ایمان ہے تمہارا کہ یہ ایمان تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے اس طرح کی غلط باتیں کرنے کا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اچھا اب اس سب میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہی یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہمیں بھی یہ کہتا ہے کیا تمہارا ایمان جو ہے تمہیں اس طرح کی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے؟ یعنی مسلمانوں کا جو رویے ہیں، ہمارے جو عملی رویے ہیں زندگی کے اندر، انفرادی یا اجتماعی، تو کیا ایمان یہ کہتا ہے؟ ایمان تو نہیں کہتا، نبی تو نہیں کہتے، اللہ کی کتاب تو نہیں کہتی. تو یہ ان کے اپنے رویے ہیں. اگر اپنے رویے اسی طرح برقرار رہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر ان کے دلوں کو اللہ تبدیل کر دیتا ہے. کل ہی ہمارے بھائی محمود صاحب پوچھ رہے تھے کہ وہ کون سی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ رویے ہوتے ہیں. ان میں ایک یہ رویہ بھی ہے، یعنی اللہ کی باتوں کو سننے کے بعد دل میں کہنا ٹھیک ہے مولوی تو گلاں کر دے رہے، یہ ہے نا رویہ ہمارا، یہ ہے. یعنی وہ پھر کیوں چل رہی نہیں گلا. تو یہ رویہ اتنا خطرناک ہے. یہ مولوی کو اپنی بات نہیں، ہاں تو اپنی بات کر رہا ہے، آپ انکار کر رہے. اگر مولوی اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے تو پھر تو ہمیں کہنا چاہیے کہ سمعنا واطعنا. لیکن اگر ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دل کے اندر وہ جی مولوی تو یہ پھر عصینا ہے کہ ہم نے نافرمانی کی، چل رہی رہتی گل کی ادھر نہیں گلاں کرتے رہتے. تو یہ بالکل وہی رویہ ہمارے اندر بھی موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا برا رویہ ہے کہ جو تمہارا ایمان تم کو یہ حکم دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان آخری لیول سے بھی نیچے گر گیا، اب وہ ختم ہو گیا. اب قیامت کے دن جو ہے تمہیں وہ ایمان والے نہیں اٹھائے جائیں گے. اس لیے اس بات سے ہمیشہ بچنا. عمل نہ کرنا اور بات ہے، لیکن سرکشی کرنا، اس کے آگے ڈٹ جانا، اس کے آگے ڈھٹائی کرنا، ڈھیٹ بن جانا، ضد کرنا، یہ پھر ایمان کو سلب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ایک بندہ ساری عمر نماز نہ پڑھے، اللہ معاف فرما سکتا ہے، اللہ پاک اسے بچائے، اس سے محفوظ فرمائے. لیکن نماز کے بارے میں ایک ہی گل ہوئی، نمازیں پڑھتا رہی، یہ رویہ غلط ہو گیا. اب یہ سرکشی ہوگی، یعنی نہیں پڑھتا، مانے کہ میں نہیں پڑھتا، میں گناہ کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. سرکشی نہ کرے. جو سرکشوں کے لیے فَأَمَّا مَنْ عَصَىٰ، یہ اللہ نے فرمایا سورہ جو 30ویں پارے میں کہ جس نے سرکشی اختیار کی، جو اللہ کے آگے سرکش بن کے کھڑا ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، فرمایا ان سے آپ کہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے. یہ بھی دعویٰ کرتے تھے، اس سے مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت تو بنی ہمارے لیے، جنت تو بنی ہمارے لیے، اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں. فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً صرف تمہارے لیے، من دون الناس، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کے، فتمنوا الموت، وہاں پہ موت کی تمنا کرو. پھر تو تمہیں جانا چاہیے، تمہیں چاہنا چاہیے اللہ موت آ جائے، میں آخرت میں جائیں. جیسے صحابہ کہتے تھے بھی ہمیں کو تو کوئی پریشانی نہیں، واہ ہم مریں گے تو حضور سے ملاقات ہوگی، ہم مریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے ملاقات ہوگی، جنت میں جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی تو اسی کو ہوتی ہے نا جو جس کے پاس کچھ کمائی نہ ہو، جو خالی ہاتھ ہو. فرمایا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت تمہارے ہی لیے ہے اور اللہ نے تمہارے ہی لیے بنائی ہے، تم نے ہی جانا ہے، تو پھر تمنا کرو موت کی، ان کو تم صادقین. کیونکہ جنت میں، آخرت میں اور جنت میں جانے کے درمیان موت ہی پردہ ہے نا، موت ہی پردہ ہے. موت کے بعد تو سب کچھ کھل جاتا ہے. فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، فرمایا کہ حبیب یہ کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں کریں گے. ہم نے پڑھا نا گرامر کے اندر کہ جہاں بھی لن کا لفظ لگتا ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں یہ تمنا کریں گے اس بات کی، جو مرضی کر لیں. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے ہاتھوں نے جو بھیجا ہے آگے،
جو کمائی جو آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے ان کو پتہ ہے، اپنے بارے میں تو پتہ ہے نا، اس طرح ہمیں بھی اپنے بارے میں پتہ ہے کہ ہم آخرت میں کیا بھیج چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان یا مسلمان ڈرتا ہے موت سے کہ آخرت میں نے بھی جو بھیجا ہے، جو کمائی بھیجی ہے، تو وہاں مجھے کیا ملے گا۔ فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کا علم رکھتا ہے، باخبر ہے، جانتا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے اس کا مطلب وہ چھوڑے گا نہیں، یعنی چھوڑ تو وہ جاتا ہے جو جانتا نہ ہو، جب وہ جانتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ پھر ان کی پکڑ کرے گا، ان سے حساب لے گا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، فرمایا کہ تم سارے لوگوں میں سے ان کو زندگی پر زیادہ لالچی پاؤ گے، حریص پاؤ گے، یعنی یہودیوں کو زندگی کے بارے میں زیادہ لالچی پاؤ گے۔ وہ کہیں گے اور رہ لیں ہم دنیا کے اندر، کیونکہ پیسے کی محبت ہے، دنیا کی محبت دل میں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا کہ جو مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ، یعنی جو مشرکین ہیں ان سے بھی زیادہ ان کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش اس کو 1000 برس کی عمر مل جائے، یعنی ہر بندہ یہود یہ چاہتا ہے تاکہ موت سے بچے رہیں۔ فرمایا ان کو بتاؤ، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر یہ 1000 برس کی عمر بھی دے دی جائے تو یہ ان کو عذاب سے بچانے والے نہیں۔ موت تو پھر بھی ہے، یعنی موت تو اس کے بعد بھی ہے، 1000 ہو، 2000 ہو، لاکھ ہو، 2 لاکھ سال جو بھی ہو، موت تو ہے ہی ہے، موت سے تو فرار حاصل نہیں ہے، یہ ان کو نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھتا ہے۔ یعنی جب بھی اللہ یہ فرماتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو سنتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اکثر آیات میں آتا ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر پکڑے گا۔ جب دیکھتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بچے کو غلطی کر رہا اور دیکھتے پہ ہیں اور سنتے پہ ہیں، اسی دیکھتے پہ، کیا مطلب ہے؟ ہٹ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو ہم تمہاری غلطی پہ پکڑیں۔ جب بھی اللہ آیات کے اندر آخر میں یہ ٹکڑا آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھنے والا، اس کا مطلب ہے لازمی تقاضا کہ اللہ پھر گناہ گاروں کو پکڑے اور نیکوکاروں کو جو ہے ان کا اجر اور انعام عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ان رویوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔